شاعر، ادیب، اینکر پرسن جو بلوچی زبان کی پہچان ہے، میں گزارش کروں گا اسحاق خاموش صاحب سے کہ وہ آئیں اور آج کی اس محفل اور خصوصاً وحید بھائی کے بارے میں، ان کے کام کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ سب کی بھرپور تعلیموں میں اسحاق خاموش صاحب۔ بلوچی کا ذرا پتا اردو ہے پیپر ہوتے نوشتا تھا وہی جان شاعری سرا مائی منا بعض وشی میں چھپے نوشتر بلوچ کے زبان ادب جنوں کے مردم نشتگا دیاری کہا یہ ڈریمز ہاؤس منی اولویرن نہیں آہا گئے اس رما کرندی اتگا بعض وشی ہوئے کہ نوجوان ایک جوانی کرداری ادا کرنے گا ایجوکیشن آرٹ ہمارے کے مثبتی چیزوں کے معاشرہ شاعر کا پائیدہ کرنا یہ کار کرے گا۔ تو میں آپ لوگ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ وہی نور صاحب کی شاعری ہے اس پر گفتگو کرو۔ وہی نور سکوت سے صدا تک، صدا سے روشنی تک۔ ادب کی تاریخ میں کچھ ایسے نام ہمیشہ روشن ہوتے ہیں۔ ہم خوش آمدید کہتے ہیں فاطمہ حسن صاحب کو، شمیر رستان منت رضا رمضان، ناصر کریم، زاہدہ رئیسی، سلیمان رئیسی، منی گوش سنگتا، روفی، اصغر زہری، رائزہ، انیس، کل سنگتانی ہے برہم منتا ہے کہ اتھگا آہانا کا مسئلہ ورنہ ہمیں دلوٹی رہا ہے۔ ادب کی تاریخ میں کچھ ایسے نام ہمیشہ روشن رہتے ہیں جو لفظ کو محض اظہار کا وسیلہ نہیں بناتے بلکہ لفظ کو روح عطا کرتے ہیں۔ ان کی تخلیقات وقت کی قید سے آزاد ہو کر آنے والی نسلوں کے دلوں کو چھوتی ہے۔ وحید نور بھی ہے ہی خوش نصیب اور سائر بصیرت شعراء میں شامل ہیں جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے سکوت کو صدا اور صدا کو روشنی میں بدل دیا۔ ان کا پہلا شعری مجموعہ سکوت بول پڑا دراصل اعلان ہے کہ خاموشی محض خاموشی نہیں، یہ ایک ایسی زبان ہے جو سننے والوں کو جھنجھوڑ دیتی ہے بلکہ ایک صدا ہے، اندر ہے، ایک ایسا کلام ہے جو دلوں کے دروازے کھولتا ہے اور فکر کے افق کو وسعت دیتا ہے، سوچنے پر مجبور کرتی ہے اور قاری کے اندر چھپی اندھیری راداریوں کو اجالوں میں لے آتی ہے۔ وہی نور کے اشعار میں جو سادگی اور سلاست ہے وہ دراصل قاری کو دھوکہ دیتی ہے۔ وہ پڑھتے ہوئے محسوس کرتا ہے کہ الفاظ آسان ہیں لیکن ان کے اندر معنی کی ایک پوری کائنات حوالے ہے۔ یہی کمال ایک بڑے شاعر کا ہوتا ہے کہ وہ معمولی الفاظ میں غیر معمولی تجربہ بیان کر دے۔ ادب وحید نور کے لیے کوئی اجنبی زمین نہیں، یہ ان کے قبیل کا حصہ ہے، یہ ان کے خون میں شامل ہے۔ ان کے نانا واجہ عبدالحکیم اکبر بلوچی زبان و ادب کے ان بنیاد گزاروں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے 1950 کی دہائی میں کراچی اور کوئٹہ میں زبان، ادب اور ثقافت کی ترویج کے لیے لازوال خدمات انجام دیں۔ ریڈیو پروگرامز ہوں یا رسم خط کی بحث، غزل گوئی ہو یا فکری نشستیں، واجہ عبدالحکیم کا چراغ بلوچی زبان کے لیے ہمیشہ روشن رہا۔ یہی وراثتی چراغ آج وحید نور کے کلام میں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جلتا ہے۔ ان کی شخصیت میں روایت کی جڑیں بھی ہیں اور جدت کی تازہ کوپلیں بھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا شعری سرمایہ ماضی اور حال کے بیچ ایک پل کی حیثیت رکھتا ہے۔ وحید نور کی شاعری کا سب سے بڑا جوہر روشنی ہے، لیکن یہ روشنی محض سورج یا چراغ کی نہیں بلکہ شعور کی روشنی ہے، آگہی کی روشنی ہے، جدوجہد اور امید کی روشنی ہے۔ وہ اندھیرے کو للکارتے ہیں اور یوں اعلان کرتے ہیں تیرگی کیا کرے گا اب تیرا استعارہ ہے روشنی میرا۔ کیا یہ محض دو مصرے ہیں؟ نہیں، یہ زندگی کا فلسفہ ہے۔ شاعر کے نزدیک اندھیرا کتنا بھی گہرا کیوں نہ ہو،
روشنی کے لیے کہ من میں ایک چراغ کے آگے اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں تیرگی صرف اندھیرے کو ظاہر نہیں کرتی بلکہ ظلم، جبر، خوف، جہالت اور مایوسی کا استعارہ ہے، جبکہ روشنی میں چراغ یا اجالے کا ذکر نہیں بلکہ امید، بیداری، شعور، علم اور انقلاب کی علامت ہے۔ مقالہ تو طویل ہے، میں کوشش کروں گا کہ اختصار سے کام ہو۔ شاعر اپنے وجید کو اس روشنی کا استعارہ قرار دے کر کہتا ہے کہ اس کے ہونے سے اندھیرا کبھی غالب نہیں آ سکتا۔ اگر ہم اس شعر کے اندر مزمر تشبیہ اور علامتی ذات کو کھوجنے کی صحیح کریں، روشنی کو تشبیہ دی جا سکتی ہے چراغ کی لو سے جو چھوٹا ہوتا ہے وہ بھی پورے اندھیرے کو چیلنج کرتا ہے۔ تیرگی کو تشبیہ دی جا سکتی ہے صحرا کی گپت تاریکی سے جو کتنا بھی پھیل جائے مگر ایک دیا بھی اسے چیر کر راستہ بنا لیتا ہے۔ یہ علامتی طور پر انسان کی زندگی کی جدوجہد کا استعارہ ہے۔ ایک فرد کا عزم پوری سوسائٹی کے اندھیروں کو شکست دے سکتا ہے۔ وہی دور کا یہ شعر اردو شاعری کی اس روایت کا تسلسل ہے جس میں روشنی کو ہمیشہ زندگی، امید، جدوجہد کا استعارہ بنایا گیا ہے۔ اقبال، فیض، میر، فراز سبھی کے ہاں روشنی اندھیروں کو شکست دیتی ہے، لیکن وہی دور کا امتیاز یہ ہے کہ اپنے وجود کو ہی روشنی کا استعارہ قرار دیتے ہیں۔ گویا وہ محض ناظر نہیں بلکہ فاعل ہیں جو اندھیروں کے خلاف عملی جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں۔ اسی طرح اپنے ہی روشنی سے خوفزدہ ہونے والے کمزور کرداروں پر کڑی تنقید کرتے ہیں۔ اور تیرگی میں بھی خوف جس کو خود اپنی ہی روشنی سے عقل، شکستہ قسمت کا اور ستارہ تجھے گوارا مجھے نہیں ہے۔ یہ ستارہ انسان کا استعارہ ہے۔ شاعر کہتا ہے اگر ستارہ بننا ہے تو اپنی روشنی سے ڈرنے والے مت بنو، اپنی روشنی کو پھیلاؤ، اسے دوسروں کے لیے امید کا سہارا بناؤ۔ شکستہ قسمت کا اور ستارہ تجھے گوارا مجھے نہیں ہے، یہ مصرع محض ایک انکار نہیں بلکہ وجودی اعلان ہے۔ شاعر کہتا ہے تم یعنی معاشرہ، لوگ یعنی ہم لوگ، کمزور ذہن رکھنے والے لوگ شکستہ ستارے کو گوارا کر لو، اندھیروں کے ساتھ سمجھوتا کر لو، لیکن میں شاعر اپنی ذات، اپنے عزم اور اپنی روشنی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کروں گا۔ یہاں مجھے نہیں ایک مزاحمتی اور انقلابی رویہ ہے، گویا شاعر کا نصب العین ہے کہ زندگی کا مقصد اپنی روشنی کو پھیلانا ہے، چاہے اندھیرا کتنا بھی گہرا کیوں نہ ہو۔ شیکسپیئر نے ہیملٹ میں کہا تھا وہی انسان حقیقی ہے جو خوف یا کمزوری کا غلام نہ ہو۔ یہ وہی نور کے اس موقف سے ملتا ہے کہ شکستہ قسمت کے آگے سر جھکانا گوارا نہیں۔ ملٹن نے اپنی مشہور نظم پیراڈائز لاسٹ میں لکھا کہ it's better to reign in ill than serve in ill۔ یہاں بھی ایک انقلابی انکار ہے، شکستہ یا غلامی کی زندگی کو شاعر گوارا نہیں کرتا، چاہے قیمت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ شیلی کی شاعری میں بھی یہی جذبہ جھلکتا ہے، شکستہ ستارے کی طرف ٹوٹ جانا گوارا نہیں بلکہ بیدار ہو کر روشنی کی طرف پھیل جانا ضروری ہے۔ اچھا، وہی نور کی شاعری ہمیں سبق دے رہی ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ باہر کے دشمنوں سے نہیں بلکہ اپنے اندر کے خوف سے ہے۔ وہ خبردار کرتے ہیں ڈر کو باہر تلاشنے والے ڈر تو اندر دکھائی دیتا ہے۔ یہ سادہ مگر گہرا شعر ہمیں اپنی ذات کی تہ میں اترنے پر مجبور کرتا ہے۔ صوفیانہ فکر بھی یہی کہتی ہے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا نفس ہے۔ وہی نور بھی اسی حقیقت کو شعری اسلوب میں سامنے لاتے ہیں۔ شاعر اس شعر میں یہ حقیقت بیان کر رہا ہے کہ انسان ہمیشہ خوف کو بیرونی دنیا میں تلاش کرتا ہے، حالات، دشمن، زمانہ یا قسمت، لیکن اصل خوف باہر نہیں بلکہ اندر ہے، یعنی کمزوری، نفس، شکوک، لالچ، حسد اور انا۔ جب تک انسان اپنے اندر کے خوف کو شکست نہ دے باہر کی دنیا کبھی روشن نہیں ہو سکتی۔ صوفیہ کے نزدیک سب سے بڑی جنگ انسان کی اپنے نفس امارہ سے ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا نفس ہے جو اس کے سینے میں چھپا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں حقیقت کی تلاش کے سفر میں انسان کو پہلے اپنے نفس اور باطن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہی نقطہ
वही नूर ने अपने शेर में सादा अल्फाज में बयान किया है, डर बाहर नहीं अंदर है। यही नुक्ता, अच्छा, जदीद नफ्सियात भी यही बताती है कि इंसान के डर ज्यादातर इंसान के अंदरूनी एहसास कमतरी और वसवसों से जन्म लेते हैं, न कि बैरूनी खतरा। कार्ल यूंग ने कहा था, यानी बाहर देखने वाला ख्वाब देखता है और अंदर जागने वाला जाग उठता है। वही नूर का शेर बिल्कुल इसी फिक्र की तर्जुमानी करता है। यूं वही नूर का ये शेर सूफियाना और फलसफियाना फिक्र की रोशनी में सिर्फ जाती तजुर्बे की अक्कासी करता है, बल्कि हमें भी अपने अंदर झांकने, नफ्स से लड़ने और असल रोशनी को पा लेने की दावत देता है। मोहब्बत को अक्सर फूल और खुशबू से जोड़ा जाता है, लेकिन वही नूर मोहब्बत को दश्त करार देते हैं, एक ऐसा दश्त जहां मुसाफिर को आबला पा होना पड़ता है। मुझसे एक आबला पा दश्त मोहब्बत में अभी राह के खार उठाने के लिए हाजिर है। या सब कुछ आंखों में देखा है, अखबारों की बात नहीं, जिंदा ऊँटों के किस्से, दीवारों की बात नहीं। यहाँ वही नूर हमें बताते हैं कि असल दास्तान इंसानों के लबों पर है, इनके दर्द और जख्मों में, न कि दीवारों में, बेजान तहरीरों में। वही नूर क्या हुस्न महज जमालियाती पहलू नहीं रखता, बल्कि कायनाती तवाज़ुन को बदल देने की कुव्वत रखता है। हवा, खुशबू, शफक, मेहताब, तारे ऐसे बिगड़ेंगे। हवा, खुशबू, शफक, मेहताब, तारे ऐसे बिगड़ेंगे, किसी के हुस्न के ये इख्तियार ऐसे बिगड़ेंगे। यहाँ हुस्न की शिद्दत इतनी बढ़ जाती है कि कायनात के इख्तियारों को भी बिगाड़ देता है। गोया एक चेहरा पूरी कायनात के नज़्म को बदल देने की ताकत रखता है। मैं मुख्तसर करता चलूं, बलूची के अजीम शायर वज़ मुबारक काजी ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है, वही नूर की शायरी का अगर कोई मुतालिया करे तो उसे जानने में जरा भी दिक्कत महसूस नहीं हो रही। तकनीक, बहाव, मुशाहिदे का मंदिर इंतहाई मजबूत है। उर्दू के मोहम्मद शायर और नक्काद जनाब सहर अंसारी भी कहते हैं, वही नूर के अशार उनकी कमिटमेंट की गवाही देती है और रोशनी का इख्तियार है और अपनी शायरी के जरिए रोशनी ई को फैलाना चाहते हैं। वही नूर का कलाम तीन दुनियाओं को एक साथ बुनता है। दाखिली दुनिया जहां खौफ, सुकून और मोहब्बत के दश्त हैं। खारिजी दुनिया जहां जुल्म, जबर और अखबारों की सर्द खबरें हैं। अलामती दुनिया जहां रोशनी, तीरंगी, सितारे और इस्तारे हैं। यहाँ यही इम्तिजाज वही नूर के फन को मुनफरिद और बुलंद बनाता है। वही नूर और शायर जो सुकून को सदा में और सदा को रोशनी में बदलते हैं और बताते हैं कि अंधेरों से डरना नहीं, अपनी रोशनी को जगाना है। उनका पैगाम यह है कि सबसे बड़ी कुव्वत हमारे अंदर छुपी हुई रोशनी है, और रोशनी जो बिखर कर भी जगमगाती है, जल कर भी उम्मीद बन जाती है। जब हम वही नूर को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं तो दरअसल ये अपने अंदर छुपी उस रोशनी को जगाने का भी अहद है, और रोशनी जो अंधेरों को शिकस्त दे सकती है, खामोशी को सदा में बदल सकती है और सदा को एक दायमी रोशनी में डाल सकती है। अब आइए वही नूर की बलूची शायरी पर एक तायराना नजर डालते हैं। लहजा लिखते हैं, तो के बलूच खुद सगिए इस गिलग मकन गंदे में मौसमात आस मुर्ता तो जनावरी पर वता पहना जिंदगी तो जनावरी पर वता पहना जिंदगी अक्सई गिला बुश खाया एहसास मुर्ता माहम वहीद नूर पपुशा का दिल बरे चजापुरान बागिया करपास मुर्ता। यह शायर बलूच शनाख्त और मेहनत की अजमत को उजागर करता है। तुम बलूची तो तुम्हारी जड़ें जमीन और फसलों से वाबस्ता हैं, फिर शिकवे कैसा जब तुमने खुद अपनी मेहनत से गंदम की फसल काटी है। फिर मलामती अंदाज इख्तियार करते हुए कहता है, तुम खुद गरज हो, एक हैवान की मानंद सिर्फ अपनी जात के लिए जिंदा हो। शायर सवाल उठाता है कि तुम्हारे दिल से एहसास की जड़ किसने काट ली, और जाती मोहब्बत खुलूस की मिसाल देते हुए कहता है कि उसने अपनी महबूबा के लिबास के लिए जाफरान के बाग से कपास ला कर दी, मोहब्बत और फिदाकारी की रोशन अलामत। एक और मकाम पर लिखते हैं कि जमीन में चु माते वरा गुलाइश्कन के नारजा बड़ी हो पदा गुलाइश्कन इसी दामन कोसार में गरम बाजन ब्याह तभी मरदम मना गुलाइश्कन। वही जमीन की मोहब्बत को माँ से तशबिया देते हैं।
زمین کبھی ناراض ہو جائے مگر آخرکار ہمیں اپنی آغوش میں سمیٹ لیتی ہے. یہ وطن اور زمین کے ساتھ گہرے رشتے اور رحم اور مہر کی علامت ہے. آخر میں وہ اپنے غیار کے پہاڑوں اور وادیوں کو سینے سے لگانے کی بات کرتے ہیں اور بچھڑے ہوئے شخص کو اپنی آغوش میں لوٹ آنے کی دعوت دیتے ہیں. وہی ملک کی شاعری، بلوچی زبان اور ثقافت کا زخم بھی اور سانس بھی. ان کے کلام میں مقامی زندگی، زمین سے وابستگی، محبت، مزاحمت، اجتماعی شعور کی جھلک نما ہے. ان کی شاعری بلوچی زبان کو زندہ رکھتی ہے. لوگ تشبیہات اور محاورات کو شعری قالب میں ڈال کر آنے والی نسلوں تک پہنچاتے ہیں. ان کے کلام میں ذاتی محبت کے ساتھ ساتھ اجتماعی درد، مزاحمت اور تقدیر سے مکالمہ بھی شامل ہے، جو انہیں محض رومانوی نہیں بلکہ سماجی شاعر بھی بناتے ہیں. آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. ہسٹری میکر بلوچی.